کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے اور صاحب حیثیت ہے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس ناحیے سے بھی کہ اس کا بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، اور اس ناحیے سے بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ خوش نصیب لوگوں کو یہ عبادت میسر آتی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا سے اسی خواہش کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، لیکن ان کی قسمت میں یہ زیارت موجود نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے، اس کا بدلہ اللہ کریم کے پاس جنت کی شکل میں ہے۔ دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، ایک عمرے کے بعد دوسرا اور ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں اور انسان کی فقیری کو اور محتاجگی کو دور کرتے ہیں، بلکہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی جو ہے وہ سونے کی، چاندی کی اور لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، وہ حج کر کے ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، یعنی مکمل طور پہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر انسان واپس آتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اسی لیے شریعت نے یہ بھی کہا کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ معلوم نہیں انسان کو آئندہ سالوں میں کون سے معاملات جو ہے وہ پیش آ جانے والے ہیں۔ ممکن ہے ایسے حالات آئندہ سال میں باقی نہ رہیں جن حالات میں انسان جو ہے وہ جا کر حج ادا کر سکے۔ اور پھر جس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ روایت موقوفاً یا مرفوعاً دونوں طرح ثابت ہے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ آپ کا فرمان ہے اور بعض نے کہا یہ حضرت عمر اور بعض صحابہ کا قول ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہوا پھر اس نے حج نہ کیا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ جس پر حج فرض ہے پھر وہ حج نہیں کرتا،
اسے چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی گویا کہ اس فریضے کو ادا کرنے میں سستی اور تاخیر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مرد کے اوپر حج کے فرض ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب حیثیت ہو، یعنی رستے کا نان و نفقہ اور خرچہ اس کے پاس موجود ہو، پیچھے اس کے بیوی بچوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، تو ایسی شکل میں اس پر حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور عورت پر بھی انہی 5 شرطوں کے ساتھ فرض ہے۔ اس کے لیے ایک 6ٹھی شرط کا اضافہ ہے کہ اس کا محرم بھی ساتھ میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر محرم موجود نہیں ہے تو عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ وہ جو حج ادا کرے گی گویا کہ وہ حج فرض والا حج نہیں، لہذا جب تک اس کا محرم موجود نہ ہو عورت پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة 3 أيام الا ان يكون معها محرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سفر کرے اپنے محرم کے بغیر، چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے کوئی دوسرا سفر ہو، بغیر محرم کے اس کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ شریعت ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو انسان کو پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کریم ان کا حج قبول فرمائے، اور جن کی قسمت میں ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سالوں میں انہیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج پر جاتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے میقات پہ پہنچ کر، یعنی وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام باندھنے کو لازم قرار دیا ہے اسے میقات کہا جاتا ہے۔ حاجی کو چاہیے اگر وہ حج کے لیے گیا ہے یا عمرہ کے لیے گیا ہے اپنی اس جگہ سے گزر کر جائے جس کو شریعت نے میقات مقرر کیا ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ان کا میقات یلملم ہے، یا آج کل کہا جاتا ہے کہ جہاز کرنے منازل کے اوپر سے گزر کر جاتا ہے۔ جہاں سے بھی گزرے وہاں سے حجاج کرام کو اپنا احرام جو ہے وہ باندھنا چاہیے۔ یعنی اگر بائی روڈ جا رہے ہیں تو وہاں سے گزرتے وقت اس جگہ پہ رکا جائے، غسل کیا جائے اور جسم کی ضروری صفائی جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، اور انسلا لباس پہن لیا جائے۔ 2 انسلی چادریں سفید رنگ کی مسنون ہیں، اگر کوئی اور رنگ بھی میسر ہو تو انسان پہن سکتا ہے۔ 2 انسلی چادریں پہنی جائیں اور وہاں سے اس میقات سے گزرتے وقت نیت کی جائے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا حج کے لیے جا رہا ہوں، اور زبان کے ساتھ یہ تلبیہ پکارا جائے، لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجن۔ حج تمتع کرنے والا اور عمرہ کرنے والا وہ عمرہ ہی کی نیت کریں گے، لبیک اللہم عمرۃ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، تیری ذات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تیری ذات کا کوئی شریک نہیں، تیری اس عبادت میں بھی اور تیری باقی تمام عبادات میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور تمام احسانات اور پوری کی پوری بادشاہت
یہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے، ان تمام چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ جو ہے وہ پکارے اور آگے روانہ ہو جائے۔ اور اگر بائی روڈ نہیں جا رہا، ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، تو پاکستان سے جاتے وقت لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، کراچی سے یا کسی اور جگہ سے جہاں سے بھی روانہ ہونا ہے، وہ اپنے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد چادریں جو ہے وہ پہن لے، لیکن نیت اور تلبیہ نہ کہے۔ ابھی وہ احرام میں داخل نہیں ہوا۔ جب جہاز جو ہے وہ میقات کے اوپر سے گزرے، جیسا کہ جہاز کا عملہ اس وقت اعلان کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم عمرۃ، اور پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جو ہے وہ پکارے۔ عام طور پہ جدہ پہنچنے سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے جہاز میقات کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اگر اعلان ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو اعلان کا خدشہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، جہاز کے اترنے سے پہلے جہاز کے اندر نیت کی جا سکتی ہے۔ اور عورتیں، ان کا احرام ان کا اپنا وہی لباس ہے جو عام حالات میں وہ پہنتی، چادر سر کی ہونی چاہیے، قمیص پورا ہونا چاہیے اور شلوار پوری ہونی چاہیے۔ عورتوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ دستانے نہ پہنیں، اور نقاب یعنی سلا ہوا لباس جو آنکھوں کے لیے مخصوص ہے وہ نہ پہنیں۔ اور لباس احرام پہننے کے بعد مرد کے لیے یہ بھی پابندی ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہ پہنے گا، سر کو نہیں ڈھانپے گا، بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا اور خوشبو نہیں لگائے گی۔ اور عورت جو ہے اس کے لیے 5 چیزوں میں سے 3 چیزیں ہیں کہ بال نہیں کاٹے گی، ناخن نہیں کاٹے گی اور خوشبو نہیں لگائے گی۔ اس کے علاوہ دونوں کے لیے پابندیاں ہیں، خشکی کے جانور کا شکار نہیں کریں گے، اور شادی کرنا یا کروانا دونوں چیزیں مرد اور عورت کے لیے احرام کی حالت میں ناجائز ہے۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ ان کے لیے پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کا احرام کی حالت میں لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا، یا اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک مرد اور عورت دونوں کے لیے پابندیاں ہیں۔ جوتا پہننے کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ خاص قسم کا جوتا پہنا جائے، کوئی بھی جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ بس اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایڑیوں کو ڈھانپنے والا نہ ہو، یعنی ٹخنوں کو ڈھانپنے والا نہ ہو، پاؤں کے پچھلی جانب میں جو ہڈیاں ہیں ان کو ڈھانپنے والا نہ ہو۔ اوپر سے یا نیچے سے یا دائیں سے یا بائیں سے کسی بھی قسم کا جوتا ہو وہ پہنا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی جوتا نہ ملتا ہو تو وہ موزے پہن لے، ٹخنوں والی جگہ سے جو ہے وہ اتنا حصہ کاٹ لے، باقی جو ہے وہ موزے پہن لے۔ تو موزے معلوم ہے اوپر سے پورے حصے کو ڈھانپنے والے، لہذا کسی بھی قسم کا جوتا جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ہے احرام پہننے کے بعد نیت کرنا، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچ جانا۔ مکہ پہنچنے کے بعد حج تمتع کرنے والا آدمی اور عمرہ کرنے والا آدمی سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ عمرہ کریں گے۔ اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھیں، نہانا ہے تو نہا لیں، کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، جب فریش ہو جائیں تو اس وقت جو ہے وہ مکہ میں چلے جائیں، بیت اللہ میں چلے جائیں۔ بیت اللہ پہنچنے تک انسان مسلسل تلبیہ پکارتا رہے، اور جب مکہ پہنچ جائے، بیت اللہ پہنچ جائے، تو سب سے پہلے اپنے عمرے کا آغاز کرے۔ عمرے کا آغاز حجر اسود سے طواف کے آغاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے چلا جائے اور اپنا دایاں کندھا مرد حضرات جو ہے وہ ننگا کر لیں،
یعنی چادر جو ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال، اور حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی چیز حجر اسود کو لگا کر اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو وہ چیز لگا کر اس کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو صرف ہاتھ کا اشارہ کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور انسان آگے گزر جائے۔ جب ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے تو ہاتھ کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، بوسہ صرف اسی شکل میں دینا ہے کہ جب انسان نے اس کو ہاتھ لگایا ہے یا براہ راست بوسہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ پھر تینوں کاموں میں سے کوئی کام کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ آگے چل پڑے، اور عورتیں بھی اسی طریقے سے استلام کریں۔ اگر ممکن ہو وہ ہاتھ لگا سکتی ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہیں تو دیں، اگر نہیں ممکن ہے تو ہاتھ کا اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور آگے گزرتے۔ تو یہاں سے طواف شروع ہو جائے گا۔ پہلے 3 چکر مرد حضرات رمل کریں گے، یعنی تیز چال چلیں گے، اور عورتیں عام چال چلتی رہیں اگر ممکن ہو۔ اگر رش ہے تو کوئی حرج نہیں، آہستہ چال میں چل کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور پورے طواف کے چکر میں جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو ذکر مسنون ہے وہ کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اردو میں، عربی میں یا کسی اور زبان میں دعا مانگنا چاہے تو انسان مانگ سکتا ہے۔ پھر طواف کرتے وقت بیت اللہ سے حجر اسود سے پہلا کونا جو رکن یمانی کہلاتا ہے، حجر اسود سے پچھلا کونا، جب رکن یمانی پہ آئے تو اس کا بھی استلام کرنا مسنون ہے۔ اس کا استلام یہ ہے کہ اس کونے کو ہاتھ لگایا جائے، بس اگر ممکن ہے۔ اگر رش ہے تو بغیر اشارے کے انسان وہاں سے گزر جائے۔ یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں سے طواف کا آغاز کیا، چلتے چلتے جب اس کونے پہ آیا تو یہ رکن یمانی ہے، اس کا صرف ہاتھ لگا کر استلام کرے۔ اگر ممکن نہیں تو آگے گزر جائے۔ اس کونے سے لے کر اس کونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ جب یہاں پہ حجر اسود پہ دوبارہ پہنچ جائیں تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 7 چکر جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ 7 چکروں میں دایاں کندھا ننگا رہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو دائیں کندھے کو ڈھانپ لیا جائے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو پورے حرم میں کسی جگہ پہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جو ہے وہ پڑھا جائے۔ 2 رکعتیں ہر طواف کا حصہ ہیں، چاہے وہ فرضی طواف ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو، ہر طواف میں 2 رکعتیں ساتھ میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مسنون ہے کہ زمزم کا پانی پیا جائے، تو زمزم کا پانی پیا جائے اور اس کے ساتھ دعا کی جائے، اس لیے کہ زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے جس مقصد کے لیے انسان اس کو پیتا ہے، تو اس کو اچھی نیت کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ جو ہے اسے پینا چاہیے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کیا جائے۔ استلام سے مراد اس کو ہاتھ لگایا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان صفا پہاڑی کی جانب چلا جائے۔ یہاں سے صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ صفا پہاڑی پہ جا کر یہ کلمات کہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ جو ہے 2 پہاڑیاں ہیں جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور پھر کہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اور 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات، کہ اللہ کے گھر میں گیا ہے تو تلبیہ پکار رہا ہے، تب بھی اللہ کی توحید، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رب اور اس کے مالک ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔
اور جب صفا پہاڑی پہ جائے تو وہاں پہ بھی یہی توحید ہے، یا اللہ تو اکیلا ہی معبود برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات میں بادشاہت اور حمد و ثنا صرف اور صرف تیرے لیے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھے اور 3 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی پہ جتنا چڑھ سکتا ہے چڑھ جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، جس قدر دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے بعد مروہ پہاڑی کی جانب روانہ ہو جائے۔ درمیان میں 2 جگہ پہ سبز رنگ کے نشان اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان مرد حضرات کے لیے دوڑنا مسنون ہے کہ وہ تیز چال چلیں، جب پہلی سبز رنگ کی لائٹ شروع ہو جائے وہاں سے دوڑنا شروع کرے اور دوسری سبز رنگ کی لائٹ تک جو ہے وہ دوڑتا رہے، پھر اس کے بعد آگے آرام سے آہستہ چال چلتا رہے۔ صفا سے لے کر مروہ تک یہاں بھی کوئی دعا مسنون نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، جون سی دعا پڑھنا چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، جون سا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور یہاں پہ بھی اردو عربی میں جہاں جس زبان میں چاہے دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مروہ پہاڑی پہ پہنچ کر وہی کام کرے جو صفا پہ کیا، صرف آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، وہ صرف صفا پہ کہنا۔ یہ کلمات کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ 3 مرتبہ پڑھے اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مروہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگ، جیسے صفا پہاڑی پہ کی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے۔ اسی طریقے سے صفا پر پھر مروہ پر 7 چکر انسان مکمل کرے، صفا پہاڑی سے شروع کرے گا اور مروہ پہاڑی کے اوپر 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے بال کٹوائیں یا مڈوا دیں، لیکن پورے سر کے بال کٹوائے جائیں۔ عام طور پہ لوگ وہاں پہ 2 3 بال کٹوا دیتے ہیں اور سمجھتے میں حلال ہو گیا، یہ عمل شریعت کی خلاف ورزی ہے جو کہ درست نہیں۔ پورے سر کے بال یا تو کٹوائے جائیں کینچی سے یا اس طرح کے ساتھ مڑوا دیے جائیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کی چوٹی سے 1 انچ کے برابر انگلی کے اوپر لپیٹ کر جتنے بال آ جائیں چوٹی سے پکڑ کر جو ہے وہ کاٹ دیں، یعنی بالوں کے سرے سے پکڑ کر اتنے بال جو ہے وہ خود کاٹ دے، اس کا شوہر کاٹ دے، اس کا بھائی یا جو بھی اس کا محرم رشتہ دار ساتھ میں موجود ہے وہ کاٹ سکتا ہے۔ حاجی حضرات آپس میں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ جب بال کاٹ لیے جائیں گے تو آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ 8 ذی الحجہ تک جو بھی حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اب کوئی بھی احرام کی پابندی نہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں اور دوسرے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مدینہ جانا ہے تو مدینہ جانے کے بعد مدینہ سے جب واپس مکہ آنا ہو تو پھر وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کے انسان مکہ میں آ کر عمرہ کرے، یہ اس کا دوسرا عمرہ نفلی ہو جائے گا۔ پہلا عمرہ حج کا ہے اور دوسرا عمرہ جو ہے وہ زائد اور نفلی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان عمرہ ادا کرے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر انسان حلال ہو جائے اور تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ جو ہے وہ حاجی حضرات جو ہے وہ احرام باندھیں، جہاں کہیں کسی کا ہوٹل ہے، جہاں کہیں کسی کی رہائش ہے، 8 ذی الحجہ کو وہیں سے اسی طرح غسل کیا جائے، اگر ناخن یا بال وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹ لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد 2 انسلی چادریں جو ہے وہ پہن لی جائیں، اور وہیں سے اپنے گھر سے ہوٹل سے جہاں کہیں رہائش ہے وہیں سے تلبیہ پکارا جائے، لبیک اللہم حجن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارے، مرد ہو یا عورت، اور مینا کی جانب روانہ ہو جائے۔ مینا پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں وہاں پہ پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں مسجد خیف میں اگر ممکن ہو تو وہاں پہ، یا جہاں کہیں مینا میں انسان کا خیمہ ہے وہاں پہ یہ نمازیں ادا کریں۔
ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، لیکن ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، اور ساتھ میں وتر، اور فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض. اس طریقے سے 5 نمازیں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، یعنی قصر کر کے پڑھی جائیں گی اور اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی. اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ انسان تلبیہ پکارتا رہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جب انسان اگلے دن فجر کی نماز ادا کر لے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو یہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے. 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفات میں پیدل بھی جا سکتا ہے، سواری کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، جیسے ممکن ہو انسان وہاں پہ پہنچ جائے. وہاں پہ مسنون عمل یہ ہے کہ انسان 9 تاریخ کو زوال سے پہلے پہلے پہنچ جائے اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے 2 رکعتیں ادا کرے اور اس سے پہلے امام کا خطبہ سنے، اور کوشش کرے کہ عرفات کے میدان سے یہ کام باہر رہ کر کرے. یہ مسنون ہے، لیکن رش ہوتا ہے، ہر آدمی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی حرج نہیں اگر زوال سے پہلے بھی لوگ عرفات کے میدان میں چلے جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھ لیں اور وہیں جا کر خطبہ سنیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن سنت عمل ہے، زیادہ اجر ملے گا اگر انسان ایسا کر سکے کہ عرفات کے میدان سے باہر پڑاؤ کرے اور خطبہ وہیں پہ سنے، اور ظہر کی نماز 2 رکعتیں وہاں پہ پڑھے اور عصر کی نماز 2 رکعتیں وہاں پہ پڑھے. جب یہ کام ہو جائے تو پھر عرفات کے میدان میں داخل ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر انسان پہلے بھی چلا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. مسجد نامرہ جو عرفات کے میدان میں ہے، اس کا اگلا آدھا حصہ قبلے رخ والی جانب میں، جو آدھا حصہ اگلی والی جانب میں ہے وہ عرفات سے باہر ہے، اور تقریباً پچھلا آدھا حصہ وہ عرفات کے اندر ہے. تو لہٰذا وہاں پہ بھی جا کر انسان یہ سنت پہ عمل کر سکتا ہے کہ انسان اگلے حصے میں جا کر خطبہ بھی سنے اور نمازیں بھی پڑھے، اور پھر جب نماز ہو جائے تو اٹھ کر جو ہے وہ پچھلی جانب میں چلا جائے. یہاں پہ یاد رہے کہ بہت سے لوگ جبل رحمت، جسے حقیقت میں جبل عرفہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ جانا ضروری ہے اور حج اسی کا نام. در حقیقت اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور اس کے اوپر جانا نہ صرف یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے اور حج کا حصہ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھے، بلکہ جبل رحمت کے دامن میں نیچے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ پڑاؤ کیا نیچے، اور آپ نے کہا وقفت ہا ہنا وعرف کلھا موقف. لوگوں میں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے اور عرفات کا پورے کا پورا میدان جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں کسی کو جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جائے. لہٰذا پورے عرفات میں جہاں کسی کے پاس جگہ میسر ہو وہیں پہ بیٹھ جائے اور عبادت میں مشغول ہے. یہ مسنون عمل ہے. لوگ خام خواہی وہ جبل عرفہ کی طرف جانے کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں اور چھوٹی سی پہاڑی یا اس پر چڑھنے کے لیے زور لگاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کر نفل ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہاڑی کے اوپر اگر کوئی چڑھ جائے تو اپنا نام لکھ کر آتے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی بدعات ہیں جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق. حج کے علاوہ انسان جانا چاہے چلا جائے، تاریخی طور پر وہ جگہ ہے، دیکھ آئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ لے، کوئی حرج نہیں. لیکن حج کے وقت جو ہے اس کے اوپر چڑھنا اور وہاں جا کر نفل پڑھنا یہ کوئی عبادت نہیں. پورے عرفات کے میدان میں جہاں ممکن ہو وہاں ٹھہر جائے اور نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک مسلسل دعا کرنا مسنون عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور قبلہ رخ ہو کر مسلسل دعا میں مشغول رہے. تو یہاں پہ مسنون ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزارے. اور بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، تلبیہ پکارے، ذکر اذکار کرے، لیکن اگر دعا کرے تو زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتے جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عرفات والے دن جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے. لہٰذا اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے عرفہ کے دن کی، لیکن وقت تھوڑا اختصار کے ساتھ بات کو ختم کرنا چاہوں گا.
تو انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس دن میں جو ہے وہ عبادت کرے۔ اور جو حج پہ نہیں گئے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ ہیں چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں، تمام لوگوں کے لیے مسنون ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے امید ہے اس آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ روزہ حاجی حضرات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے حضرات کے لیے رکھنا مسنون ہے۔ حاجی حضرات اس دن میں روزہ نہ رکھیں، یہ افضل ہے۔ سورج کے غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں رکے رہیں، سورج جب غروب ہو جائے تو وہاں سے نکل آئیں اور مزدلفہ پہنچ جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں۔ کوشش کرنی چاہیے یہ نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھی جائے۔ اگر لیٹ ہو جائے انسان کہ آدھی رات سے وقت گزر رہا ہے اور ابھی تک مزدلفہ نہیں پہنچے تو پھر انسان رستے میں نماز ادا کر لے، وگرنہ دوسری شکل میں انسان کو مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں اور ساتھ میں وتر۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد انسان رات کو وہاں پہ سو جائے اور کوشش کرے ساری رات سو کر گزارے، یہاں پہ سونا ہی عبادت ہے۔ صبح فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھے اور نماز کے بعد یہاں پہ قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ دعا مانگے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام پہاڑی جو ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے پاس سے جو دعا اس کا ذکر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ تو مشعر حرام پہاڑی وہی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت مسجد ہے، مزدلفہ کی جو مسجد ہے اس کو مسجد مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کھڑا ہو کر انسان جو ہے وہ ذکر کرے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب دن چڑھ جائے تو مینا روانہ ہو جائے۔ مینا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان آخری جمرہ، یعنی جو مکہ والی جانب میں آخری جمرہ ہے جسے جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑا ستون، بڑا جمرہ، یعنی جب آپ مینا سے جائیں گے، مزدلفہ سے جائیں گے تو مینا میں داخل ہونے کے بعد پہلے چھوٹا جمرہ ایک، پھر درمیانہ جمرہ اور پھر اس کے بعد آگے بڑا جمرہ ہے۔ تو آخری جمرہ جو ہے بڑا جمرہ 10 ذی الحجہ کو اس کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ کنکر کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن چنے کے دانے کے برابر، لوبیے کے دانے کے برابر، اس کے قریب قریب ہوں۔ زیادہ بڑے پتھر اور جوتے مارنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ شیطانی عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھائے اور لوگوں کو دکھلایا، لوگوں اس طرح کے کنکر ماریے۔ ولا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جو حد شریعت نے مقرر کی اس کو کراس کر جائے یا اس سے نیچے گر جائے۔ شریعت نے جتنا عمل بتلایا ہے صرف اتنا ہی کرے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کنکر جہاں سے مرضی لے لے، مینا سے لے لے، مزدلفہ سے لے لے، عرفات سے لے لے، 7 کنکر بڑے جمرے کو مارے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 کنکر جو ہے وہ حوض میں گرنے چاہیے، ستون کو چاہے لگے یا نہ لگے۔ اگر لگ کر باہر چلا گیا ہے تو وہ کنکر شمار نہ کرے، اس کو دوبارہ مار لے۔ شک پڑ جائے تو 1 کنکر اور مار دے، لیکن جب یقین ہو جائے تو پھر زیادہ نہیں مار۔ یہ بھی دین میں غلو ہے۔ 7 کنکر مارنے کے بعد پھر انسان مکہ چلا جائے، بلکہ مکہ جانے سے پہلے اگر اس کے پاس قربانی ہے تو وہ قربانی کرے، خود کر سکتا ہے خود کر لے، اگر خود نہیں کر سکتا تو بینک الاسلامی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو قربانی کرتا ہے اس کو اپنا وکیل بنا دے، پیسے جمع کروا دے اور وہ قربانی اس کی طرف سے کر دیں گے۔ قربانی کرنے کے بعد انسان اپنے بال کٹوا دے اور بال کٹوانے کے بعد انسان مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ طواف افاضہ ہے یا طواف زیارہ ہے جو حج کا رکن ہے۔ ہر حاجی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 ذی الحجہ کو طواف کرے۔ اگر وہ 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکا تو بعد میں کرے، جب بھی اس کو موقع ملے، 11 کو، 12 کو، 13 کو، جب بھی فرصت ملتی ہے پہلی فرصت میں یہ طواف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے۔ حج تمتع کرنے والا یہ طواف بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا، اور طواف اور سعی کا وہی طریقہ ہے جو پیچھے میں نے عمرے میں بتلایا، بس اتنا یہ کہ اس میں رمل نہیں ہے۔ اور کپڑے اگر آپ بدل چکے ہیں تو سادہ کپڑوں میں بھی یہ طواف کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں بدلے ہیں تو احرام میں کیا جا سکتا ہے۔ طواف اور سعی کریں، سعی کرنے کے بعد حج کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مینا میں واپس آ جائیں۔ آج کی رات مینا میں گزاریں، یہ 10 تاریخ کا دن ہے اور 11 کی رات ہے۔
رات مینا میں گزاریں اور 11 کی صبح کو اٹھیں تو سارا دن جہاں بھی گزارنا چاہیں گزار لیں، لیکن زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، 7 کنکریاں چھوٹے کو، پھر درمیانوں کو، پھر بڑے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور دعا کریں، پھر درمیانے جمرے کو کنکریاں ماریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں اور دعا کریں قبلہ رخ ہو کر، اور بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ یہ 11 ذی الحجہ کے کام ختم ہو گئے۔ اگلی رات پھر مینا میں گزاریں 12 ذی الحجہ کی، اور اگلے دن 12 تاریخ کو پھر زوال کے بعد اسی طریقے سے تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں، مرد ہو عورت ہو جو بھی مار سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے ضعیف ہے وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے، جس آدمی کو وکیل بنایا گیا وہ پہلے اپنی کنکریاں مارے، پھر دوسرے کی جانب سے 7 کنکریاں مارے۔ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو مینا سے نکل جائے، اگر نہیں جانا چاہتا تو 13 کی رات بھی وہیں پہ گزارنی چاہیے۔ جس نے جانا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے، اور جس کو شام وہاں پہ ہو گئی وہ 13 کی رات بھی وہاں پہ گزارے، اور جس کو شام نہیں بھی ہوئی وہ بھی کوشش کرے 13 کی رات وہاں پہ گزارے۔ یہ افضل عمل ہے، 13 کی رات گزارے اور 13 کی صبح کو پھر زوال کے بعد تینوں جمروں کو کنکریاں مارے، 7 کنکریاں۔ جب یہ کنکریاں مار دے گا تو اب یہ ہے حج کے تمام احکام ختم ہو گئے، تمام ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، صرف ایک کام باقی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد انسان مکہ چلا جائے، جہاں کہیں رہائش ہے وہاں چلا جائے، اور جب مکہ سے نکلنا ہے تو آخر میں طواف وداع کرے۔ جب مکہ سے روانہ ہونا، سامان باندھ لیا ہے، تیاری ہو چکی ہے، اب مکہ چلے جائیں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ طواف سادہ کپڑوں میں ہے، اس کے لیے نہ احرام ضروری ہے نہ رمل ضروری ہے۔ 7 چکر لگائیں اور 2 رکعت طواف کی ادا کریں، طواف مکمل ہو جائے گا اور سامان اٹھائیں اور روانہ ہو جائیں۔ یہ حج جو ہے انسان کا پورا ہو جائے گا۔ یہ اختصار کے ساتھ بتلایا ہے۔ حج کے اور بھی بے شمار احکامات ہیں اور مسائل ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا۔ بہرحال یہ سنت کے مطابق اختصار کے ساتھ میں نے حج کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ کریم ان کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں جا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔